अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली हमारी आज की डिबेट में जो मेहमान शरीक है उनका मैं तारुफ करा दूं। जफर अली शाह साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इनके साथ कयूम सिद्दीकी साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े मायनाज, और ये भी मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खुरम नवाज गंडापुर साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गंडापुर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुराद सईद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। मुराद सईद साहब थैंक यू सो मच। मैं आज का जो प्रोग्राम है उस हवाले से पहले कुछ बात करना चाहता हूं। एक तो ये कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी लड़ाई है वो अब अदालती ऐवानों में लड़ी जा रही है, मगर ये मामला अदालत में होने के बावजूद भी सियासी बयानात और जो कमेंट्री है उसका सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने अपने मौकिफ की जीत के दावे कर रही हैं। इमरान खान के लॉकडाउन ना करने के फैसले का जो तज्जिया है वो भी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत हुई, वजीर आजम ने अदालत में अपना तो तहरीरी जवाब जमा करा दिया लेकिन बच्चों का नहीं कराया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने TORs भी जमा करा दिए। अब इस चीज पर तो फरीकैन का इत्तफाक नजर आ रहा है कि जो भी फैसला करना है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। आमतौर पर हमारे यहाँ अदलिया और इंसाफ के तकाजों के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं, बाज़ औक़ात अदम एतमाद का भी इजहार किया जाता है, मगर ये जो केस है ये एक टेस्ट केस है और अगर मेरिट पर फैसला होता है और सियासी बहरान खत्म किया जाता है तो अदलिया के वक़ार में इसमें मजीद इजाफा होगा। मगर दूसरी तरफ इस मामले के अदालत में जाने से हमारे जमहूरी कल्चर के हवाले से भी सवालात खड़े होते हैं। हमारी सियासी जमातें बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने में नाकाम रही। शोडाउन जरूरी हो गया और जब तक मुल्क को हैजानी कैफियत में मुब्तला ना कर दिया गया और अदालत को मुदाखलत ना करना पड़ी तब तक ये मामला हल नहीं हुआ। और एक वजह यह भी थी कि इदारों ने काम नहीं किया। मगर अब हमें इसी सारी मामले पर बात करनी है, मगर कोई मकसद अपनी अदालत लगाना नहीं, बल्कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है इसके तनाजुर में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करना है। और साथ ही साथ एक और अहम बात के इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा किया। मैं उसी बात से आगाज करूंगा। जफर अली शाह साहब, खान साहब कहते हैं कि वजीर आजम जो है वो इस्तीफा दे दें, अलग हो जाए जब तक जो है ये मामला हल नहीं हो जाता। जरूरी है वजीर आजम का इस्तीफा? ये देखिए जी, सियासी जमातें जो राइवल जमातें होती हैं ये एक दूसरे को कहती रहती हैं, मुतालबे होते रहते हैं ये कि भाई ये कर दें जी, वो कर दें, ये कर दें वरना ये हो जाएगा, वो ना कर दें तो ये हो जाएगा। तो ये तो एक हमारा कल्चर भी है और अदरवाइज पूरी दुनिया में भी है, लोग मुतालबे करते हैं जो आपकी राय क्या है? क्या अगर इस तरह से वजीर आजम के खिलाफ कोई मामला अदालत में है तो क्या उनको अपने ओहदे से अलग हो जाना चाहिए? अब देखिए जी, ये तो करता है ना उस शख्स पे। अगर आप वज़ीर आज़म हैं, आप और एंगल से सोचेंगे, मैं वज़ीर आज़म मैं और एंगल से सोचूंगा, मियां नवाज शरीफ साहब और एंगल से सोचेंगे, सिद्दीकी साहब और एंगल से सोचेंगे। आपका मशवरा क्या होगा? मशवरा अगर आपसे कहा जाता है कि आप ये मशवरा दें जी क्या होना चाहिए? नहीं, वो तो मैं आगे भी किसी टॉक पे इसी तरह थे, तो वो मशवरा तो मैंने दिया, चूंकि वैसे तो मशवरा मीटिंग में दिया, लेकिन अब ये इतना एक ओपन हो गया मसला ये कि पूरी दुनिया में ही ये अब ये डिस्कस हो रहा है, मतलब तो वो ये जो मसला है मियां नवाज शरीफ साहब का, ये बदकिस्मती से ये कंट्रोवर्शियल हो गया। तो ये अपने इमरान खान साहब को ये ख्याल आया या ये जुर्रत हुई या उन्होंने ये सोचा कि एक मुंतखब को जो कि बड़ी भारी अक्सरियत से मुंतखब वज़ीर आज़म है तो उसको कहेंगे भाई वो रिज़ाइन दे दे। वो इसलिए कि एक राइटी या रंगडी एक और बल्कि आज तो जवाब भी आ गया उनका कि भाई मेरा तो कोई तलक नहीं, कोई लेना देना नहीं इससे लेना। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, मतलब चूँकि हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, एक पॉलिटिकल पार्टी की। अच्छा, तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब कोई ये और ये कोई अजीब बात भी नहीं है और ना कोई नई बात है, होती है पूरी दुनिया में होता है कि अगर वो वक्ती स्टेप डाउन कर जाए तो पार्टी तो रहेगी हमारी, कमांड मियां नवाज शरीफ साहब की रहेगी, वीटो नहीं कर रहेगा, मतलब अच्छा। तो ABCD कोई हो सकता है। ठीक है, जब मतलब तो किया जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों नहीं। ठीक है, मैं मुराद सईद साहब, आपकी तरफ से सर इस्तीफों की पहले भी बड़ी दफा कॉल आई हैं और आज एक मरतबा फिर से इस मामले पर भी इस्तीफे की कॉल आ गई। क्यों चाहते हैं, क्यों आप समझते हैं कि जरूरी है वजीर आजम का इस्तीफा देना, जबकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई फैसला तो इस हवाले से नहीं हुआ?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی جیسی تحقیقات آگے بڑھے گی تو سپریم کورٹ کوئی انویسٹیگیٹو تو ادارہ نہیں ہے. اچھا. اور اس کے اوپر اگر وہ تحقیقات کریں گے تو کس کی خدمات لیں گے؟ وہ ایف بی آر کی خدمات لیں گے، ایف آئی اے، آپ کا نیب ہو گیا، یہ سارے ادارے ابھی تک خاموش تھے. اور آج تو آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھ لیا کہ ان کی طرف سے جو جواب جمع کیا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ کوئی مریم صفدر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو 2013 کے آپ ان کے نامینیشن پیپر اٹھا کے دیکھ لیجئے، بالکل یہ تو بالکل اوپن کیس ہے. اب تو کلیئر ہو گیا کیونکہ ان کے نام پہ ساری جائیدادیں جو ہے پاناما لیکس میں جتنی چیزیں مریم نواز صاحبہ کا آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ میں صرف یہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ان کا جواب کا اور وزیر اعظم کے جواب کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بالکل اس طرح جڑا ہوا ہے کہ 2013 میں جو ان کی طرف سے پرائم منسٹر کی طرف سے جو نامینیشن پیپر جمع کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس، اس میں مریم صفدر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کی. اور ظاہری سی بات ہے کہ جو پاناما میں جو دو نیلسن اینڈ نیسکول ہے اس کی جو اونر ہے وہ ہے مریم صفدر. تو بالکل کیس جو ہے وہ پرائم منسٹر کا اور مریم صفدر بالکل جڑ جاتا ہے. اس میں کوئی بالکل اس میں کوئی کنفیوژن ہے نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ڈیپینڈنٹ ہے، ڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے مریم صفدر کو پرائم منسٹر نے. ٹھیک ہے، رائٹ. اچھا خرم نواز گنڈا پور صاحب، آج جو کارروائی آپ کی نظر میں حوصلہ افزا رہی آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ پٹیشنر ہیں؟ دوسرا ایک اور معاملہ سر آپ خبروں میں رہے، آج نعیم الحق کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوا تھا وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. میں پہلی چیز کا جواب دے لوں اور پھر دوسری بات کا بھی جواب دے دیتا ہوں. انڈیا میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سینئر موسٹ پوزیشن پہ ہولڈ کرنے والے لوگ جو ہیں if they are charged with any heinous crime تو قاعدے کے مطابق ان کو چاہیے کہ وہ عہدے سے علیحدہ ہو جائیں اور جب ان کا معاملہ طے ہو جائے، انویسٹیگیشن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد اگر وہ عہدے پہ واپس آ جائیں بشرطے کہ وہ کلیئر ہو گئے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں صرف مورل نہیں بلکہ لیگل obligation بھی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں انڈین سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، یہ انڈین سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور ہم نے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی ریز کیا ہوا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ محترم، جب ماڈل ٹاؤن میں آج بھی آپ کا ایف آئی آر کے اندر 302 کے اندر نام ہے تو آپ ٹیمپریرلی سٹیپ اسائیڈ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. لائک وائز پیناما لیکس میں بھی جب آپ کا نام آیا ہوا ہے تو جو مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ وہی ادارے انویسٹیگیشن کریں گے جو ڈائریکٹلی آپ کے نیچے ہیں. تو اگر ان اداروں کی کس طرح انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی؟ آپ چند ماہ کے لیے سائیڈ پہ ہو جائیں. اور ظفر علی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ پھر بھی انڈائریکٹلی تو باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں ہوگی نا جی. ٹھیک ہے، کہ جو پوائنٹ اب ذرا وہ دوسرے والے معاملے پہ آج تلخی کیوں ہو گئی؟ یہ تو آپ کے سر سیاسی کزن سے پھر تلخی کیوں ہو گئی نعیم الحق کے ساتھ؟ یہ سیاسی کزن ہے، مراد سعید میرا چھوٹا بھائی ہے، سب لوگ ہمارے دوست ہیں. صرف تلخی یہ ہوئی اور اس تلخی کو میں اس طرح ہے کہ پچھلے 3-4 دن میں کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جن کا یہ کیومولیٹو ایفیکٹ تھا. اچھا، سب سے پہلے تو محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی کہ جی ڈاکٹر طاہر القادری عبداللہ گولن ہے پاکستان کے. اچھا، ہم نے کہا جی اس پہ معذرت ہونی چاہیے. میں نے خود جہانگیر ترین صاحب سے کہا. جہانگیر ترین صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد اس دن اگر آپ نے دیکھا ہو خٹک صاحب نے بہت ظلم کیا ہمارے شہداء کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ قادری کی پارٹی نہیں ہے کہ 14 لوگ مروا کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. اچھا، اس پہ بھی میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. جہانگیر ترین صاحب کو فون کیا، وہ سوئے ہوئے تھے. اون چودھری سے بات ہوئی، ان کو میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اب دیکھیں
I am the senior most leader of this party in the country. हम जब एक चीज कहते हैं और उसको दूसरी पार्टी की तरफ से नॉन सीरियसली लिया जाए तो लामहला एक फीलिंग होती है कि हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। अच्छा। आज भी यही बात हुई। उन्होंने कहा कि खान साहब ने गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा कि मैंने 2 मिनट बातचीत करनी है, उसके बाद मैंने लाहौर के लिए निकलना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खान साहब जब तक गुफ्तगू नहीं करेंगे और कोई नहीं करेगा। अच्छा, तो ये रवैया मेरे नजदीक नाजायज है। ठीक। उसके बाद इनके कुछ यंग लॉयर्स ने बदतमीजी की मेरे साथ। मैं वो कोई ठीक सिर्फ है, सुलह जोश सफाई की जवानी गुंजाइश है, निकल सकती जज्बा है। ये पीटीआई वालों के साथ आपका जी? बड़ा ताल्लुक रहा है, कोई सुलह सफाई की गुंजाइश निकल सकती है? मोहतरम, गुंजाइश ही गुंजाइश है। मैं मुराद सईद को छोटा भाई कह रहा हूं। मैं चौधरी सरवर साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं। मेरी अभी भी उनका फोन आया था, इत्तेफाकन मैं चूंकि बीपर ले रहा था तो बात नहीं हो सकी। हमारा ये झगड़ा पीटीआई और पैट के दरमियान नहीं है। अच्छा। लेकिन जो रवैया इतने सीनियर आदमी के साथ, अगर लीडर के साथ हुआ है, उस मसले का हल इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब, नईमुल हक साहब अपोलोजाइज कर लें, मेरे नजदीक मसला ठीक खत्म है। हो जाएगा। चले, राइट, मैं इधर लेकिन आता हूं वापस। अगर मैं वो ये राइट, मैं सिर्फ 1-2 जुमले हैं। जी जी, बात यह है कि नईमुल हक साहब कहते हैं मैं गड्डापुर साहब को पहचानता नहीं हूं। 3 दिन पहले फवाद चौधरी के प्रोग्राम पे हम इकट्ठे थे। अच्छा। अब जफर अली शाह साहब तशरीफ रखते हैं, मुराद सईद साहब। मैं कल कैसे कह सकता हूं कि मैं जफर अली शाह साहब को नहीं पहचानता? ठीक हो गया, ठीक, राइट। मैं ये सिंपल जैसी चले बात चले है, इस पर जरा मेरी कोई वापस आते हैं। जाती मगर ये अच्छा दुश्मनी किया, नहीं है। ये आपने क्लियर किया कि ये कोई एक वाकया नहीं था, बल्कि तसलसल था। मैं चाहूंगा जरा मुराद आप इस पर रिस्पॉन्ड करें, मगर कयूम सिद्दीकी साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक के बाद अदालती कार्रवाई के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूं। वापस आते हैं, हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पनामा केस अब अदालत में, क्या इमरान खान का वजीर आजम का फैसला दुरुस्त है यानी कयूम सिद्दीकी साहब? एक तो मैं इस पर आपका कमेंट चाह रहा हूं। गंडापुर साहब ने तो लीगल प्रेसिडेंट का भी जिक्र करने कहा कि इंडिया में इस तरह का लीगल प्रेसिडेंट भी मौजूद है। दूसरा एक और इसमें कानूनी नुक्ता है जो कि आज बार बार इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उठाया गया, वो ये था कि अटॉर्नी जनरल जो है वो वजीर आजम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते इस केस के अंदर। क्या इनका ये एतराज दुरुस्त है? नहीं, मेरा ख्याल उनका एतराज ये है कि वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। जो कि मेरा ख्याल है कि हकायक के थोड़ा सा बरक्स है। आज खान साहब ने भी फिर दोबारा ये बात की, पहले भी बात की थी। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं, पहले सलमान असलम भट्ट थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं। तो जब जुडिशल कमीशन की हेयरिंग हो रही थी तो सलमान साहब जो हैं वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे, तो वो अभी तक शायद उनको अटॉर्नी जनरल समझ रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, और इसमें अब तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के ऊपर है ना, वो 27 रूल सब रूल 2 मतलब कोर्ट नोटिस के ऊपर है, वो अदालत की मावनत करेंगे। अदालत उनसे जो भी कोई सवाल पूछना चाहेगी आईनी हवाले से, तो वो उसके ऊपर बतौर अटॉर्नी जनरल अपनी लॉ के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी राय देने के पाबंद हैं। अच्छा। तो जहां तक ये कहा जा रहा है कि वो नुमाइंदगी कर रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेंटेनेबिलिटी के हवाले से ये कहा गया कि जी उन्होंने एतराज़ात कर दिए। उसमें सलमान असलम भट्ट साहब ने ये कहा था कि बिल्कुल 2 फरीकैन तो राजी हैं, लेकिन अदालत को खुद भी देखना होगा कि आया हम अपना इख्तियार समाअत इस पर एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जजमेंट लिखनी है। तो इस पे जो है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी, इसाक हक़ावानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप क्या इसकी मुखालफत कर रहे हैं मेंटेनेबिलिटी की? उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जजमेंट बता रहा हूँ एंड दैट्स ऑल। मामला जो है वो हल हो गया, यहाँ पे ये खत्म अच्छा। हो गया। लेकिन उसके बाद जो है वो जाकर के तासुर ये दिया गया शायद कि इस तरह से कोर्ट के अंदर हुआ है, जो कि हक़ाइक़ के थोड़ा सा मुनाफी है। ठीक। जहां तक आपने बात की, भी बात इस्तीफे की भी हो रही थी, और उसके ऊपर उस पर मैं देखें, इसमें अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद वाली बात है, ये फिर यहां पे नहीं रुकेगी। बिल्कुल ये एक मॉरल क्वेश्चन जरूर है। मॉरल अथॉरिटी अगर हुकूमत के पास नहीं है
تو پھر بہت سارے مورل مسائل تو پیدا میرا ہوتے خیال ہے ہیں. سب کو کلیئر ہے، مگر کیا یہ لیگل بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے گنڈا پور صاحب سے یہی پوچھا تھا، میں نے کہا جی آپ کوئی یہ تو mandatory کہہ رہے ہیں نہیں ہے. کہ دیکھیں میری بات سنیں. اخلاقی طور پر تو یہ کرنا چاہیے یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. دیکھیں مگر اب میں کیا ایسا کرنا عمران خان ضروری ہے صاحب یا عمران نہیں خان ضروری؟ صاحب کی اس بات کے اوپر جو ہے اس کو انالائز کرتے ہیں کہ استعفیٰ دیں، کیونکہ ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ ابھی انکوائری شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف مینٹینیبلٹی کے اوپر بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ متاثر ہو سکتے تو سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر انڈائریکٹ یہ بات آ جاتی ہے. میرا خیال ہے مراد ابھی ساتھ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ظاہری بات ہے کسی ادارے کو دیں گے نا. میں اپنے ایک پوائنٹ آف ویو، ایک اینگلز کی بات کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیوں استعفیٰ مانگ رہے ہیں جبکہ معاملہ سب جوڈس ہے. تو سب جوڈس ہے تو کیا آپ کے اس حوالے سے کوئی خدشات ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدشات ہیں تو پھر مطلب آپ عدلیہ پر بھی جو ہے وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. یہ مورل وہ ہے، یہ فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے مورلی کرنا مگر ہے. شاہ صاحب تو کہتے ہیں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. شاہ صاحب ابھی بریک میں بھی ہم سن رہے تھے، آپ تو کہتے ہیں کہ چودھری نثار کو آگے اگر لایا جا سکتا ہے تو لے کر آیا جانا چاہیے. اگر چودھری نثار سے کوئی بہتر ہے تو کسی اور کو بلا. یہ میرا مطلب ہے نئی بات نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے سوٹیبل آدمی کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ میرا یہ کوشچن ہے، اچھا، میرا چودھری یہ نثار آپ کو کوشچن لگتا ہے، اچھا پھر اس کے بعد ایک منٹ خرم نواز صاحب، ایک منٹ دیجیے. پارلیمنٹری اس کے بعد ایک اور پھر معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور نواز شریف پیچھے سے ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں. دیجیے گا خرم نواز تو صاحب. یہ حکومت پھر افیکٹ کر سکتی ہے، پھر اگلا مطالبہ دیکھیں ہوگا. شاہ صاحب آپ نے وہ کیونکہ آپ نے بات کی، اور لیڈر چلاتے رہتے ہیں. اگر میرے بات سن لیں، میں اور زیادہ تھوڑی سی، چونکہ صدیقی صاحب نے اپنی طرف سے ٹھیک بات کی ہے کہ وہ تنقید آئے گی، وہ تو آتی ہے، وہ تو ویسے بھی آتی ہے. جناب آصف زرداری صاحب لیڈر تھے، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، پرویز اشرف صاحب اپنا ساری مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر ان کے چودھری شجاع صاحب تھے، جمالی صاحب تھے، وہ لندن سے ایک آئے تھے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ چودھری نثار علی خان صاحب ان سب میں سے وہ تب ایک پارٹی اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ کمانڈ تو رہتی ہے. چودھری نثار اس وقت سب سے موزوں ترین کینڈیڈیٹ ہیں اگر وزیر اعظم کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے؟ ان مائی اوپینین. اچھا میں اپنی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ وہ خرم نواز آصف صاحب کیوں موضوع نہیں ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جی خرم نواز صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ زیادہ موضوع ہے. جی جی کہ اگر آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں سے موریلٹی نکال دیں اور مورل ریسپانسبلٹی نکال دیں تو پھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی تو مر جاتی ہے. کیونکہ ڈیوڈ کیمرون نے اگر ایک ریفرینڈم کرایا اور ریفرینڈم ہار گیا، there was no legal requirement for him to resign. نہیں، وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کوسچن ہے. There was only a moral force on him to resign. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Because میں he had مراد lost the confidence of the majority of the people. یہ سر پہلے ایک سوال ذرا سیٹل کر لینا، یہ وزیراعظم کے استعفے والا. اب کیونکہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ چودھری نثار بھی بڑے سوٹیبل ہو سکتے ہیں، مسلم لیگ نون اگر یہ ممکنات میں تو آتا ہے. میں مراد سعید صاحب آپ کی اس پر رائے چاہتا ہوں، کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں ظفر علی شاہ صاحب سب سے موضوع ہیں. اچھا آپ ظفر علی شاہ صاحب کو سب سے موضوع قرار دیں. مہربانی. اس کی وجہ ہے اچھا اس کی وجہ ہے 30 سال سے سید ظفر علی شاہ has been fighting for and upholding the law of Pakistan. اچھا That is the difference. یہ تو ہے، یہ بات کھری کرتے ہیں، بات کھری کرتے ہیں. مراد سعید سب کچھ کہنا چاہ یہ رہے ہیں. بات کھری کرتے ہیں. He is a Pakistani. رائٹ مراد. دیکھیے رحمان شدید کے صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے وہ سینئر رپورٹر ہے اور ان ساری چیزوں پہ ان کی نظر بھی ہوتی ہے. لیکن ہمیں سپریم کورٹ سے یا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی شبہ ہے یا ہمیں کوئی شک ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. ہم نے بات کی اداروں کی. کون سی اداروں کی؟ جن سے وہ ہیلپ لیں گے. وہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی وہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سر ان اداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. مراد صاحب میں آپ کے بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ان اداروں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. نیب نے تو جا کر جواب جمع کرا دیا، انہوں نے کہا ہمارا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، اور سملر جواب ایف آئی اے کا آیا ہے. تو اب میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اب سپریم کورٹ اگر کسی کو کہتا ہے
کہ آپ تحقیقات کریں تو وہ کس طرح سے کہے گا؟ ادارے کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہمارے تو دائرے اختیار میں نہیں ہے. مراد دیکھیے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ جس دن سپریم کورٹ نے ان اداروں سے جواب طلبی کی تو اس کے بعد آپ کی ٹی وی چینلز پہ یہ ساری خبریں چل رہی تھی کہ جتنی ادارے ہیں ان کے سربراہان کی ایک جگہ پہ ملاقات کا ٹائم وہ دے چکے ہیں اور وہ بیٹھیں گی تاکہ ہماری طرف سے ایک قسم کا جواب ہو. تو دیکھیں اداروں کو انہوں نے ہمیشہ اپنے اثر رسوخ کے نیچے رکھا ہوا ہے. پرائم منسٹر نواز شریف کی ساری چیزیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن کرے گی جو انویسٹیگیٹو ایجنسیاں ہے وہ ان کے اوپر اثر رسوخ ان کا ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنی کرسی سے اپنے آفس سے الگ اب ہو. ایک منٹ دیجیے گا, یہ نیچر آف پروسیڈنگز ہے نا, میں یہ قیوم صدیقی صاحب آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ نیچر آف پروسیڈنگز کے حوالے سے کیا ابھی کو واضح پتہ چلا ہے کہ کیا یہ انکوزیٹوریل ہے, کیا عدالت یہ تعین کرے گی, انویسٹیگیٹ بھی کرے گی, یا پھر یہ کہ عدالت فریقین کے مابین جو ہے وہ فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونا باقی ہیں, بہت سارے فیکٹس کے اوپر آ کر کے بات کرنا بھی باقی ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کمیشن نہیں بنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو جواب آئے اور عدالت یہ سمجھے کہ اس کے لیے کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس کو ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے مینٹینیبلٹی تو دے دی ہے, اب اس کے اوپر فیصلہ بھی کر سکتی ہے. لیکن ہاں وہ اپنی جورسڈکشن کو کس حد تک سٹریچ کریں گے وہ دیٹ از اے پوائنٹ. جہاں تک بات ہے استعفوں کی, اس میں مجھے یہ بتائیے کہ میں شاہ صاحب کا بھی ایک کیس ہے جو سپریم کورٹ میں اس وقت پہنچا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ساری نے استعفے دے دیے تھے, ٹھیک ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں. کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ایک دفعہ ریزائن کر دے تو واپس نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے, اور یہی شاہ جی کا کیس ہے, یہ تو مینڈیٹری ہے. اب وہ لوگ جو دیکھیں مورل کوسچن پھر یہاں پہ بھی آ جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس پہ آپ دے کر کے اور آپ واپس لے کے آپ واپس پارلیمنٹ میں, لیکن اب آپ جو ہے وہ ایک استعفا آپ نے کہا کمیشن ابھی بنا نہیں. اب ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ یہاں پر اٹھ رہا ہے کہ کیا ٹی او آرز بنانا واقعی عدالت کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اس پر آپ دونوں یہاں پر موجود ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا بریک کے بعد اس پہ بات کریں کہ کیا اس کا کوئی لیگل پریسیڈنٹ جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں. اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی ڈیبیٹ پاناما کیس عدالت میں, اور کیا عمران خان کے وزیراعظم کے استعفے کا فیصلہ درست ہے یا نہیں. میں قیوم صدیقی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی عدالت کی جورسڈکشن کے حوالے سے. کچھ لوگوں نے سوال یہ بھی اٹھا دیا ہے کہ ٹی او آر بنانا جو ہے وہ عدالت کا کام نہیں. اس کا کوئی لیگل پریسیڈنٹ ہے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ اگنورنس کے اوپر ہے, یا پھر وہ شخص یا وہ افراد جو اس قسم کا سوال اٹھا رہے ہیں وہ جان بوجھ کے کچھ اور ان کے مقاصد ہیں. اچھا, بہت ساری پریسیڈنٹس ہیں ابھی نیئر فیوچر کے اندر, بہت ساری پریسیڈنٹس ہیں. ہم شروع ہو جاتے ہیں میمو کیس سے. اچھا, میمو کیس کے اندر میاں نواز شریف صاحب گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا کمیشن بنایا اور ٹرمز آف ٹی او آر ریفرنس سپریم کورٹ نے بنائے. اس کے بعد نندی پور پاور پروجیکٹ کی انویسٹیگیشن اور وہ تحقیقات تھی, اس کے لیے رحمت حسین جعفری, جسٹس رحمت حسین جعفری کی سربراہی میں کمیشن سپریم کورٹ نے بنایا اور اس کے ٹی او آرز بھی سپریم کورٹ نے طے کیے. جسٹس جمشید کمیشن جو کہ قرض معافی سے متعلق ہے, جس کی رپورٹ بند پڑی ہوئی ہے کہ کس کس نے قرضے معاف کروائے تھے, وہ بھی کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنایا. اس کے ٹرمز آف ریفرنس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائے. اس کے علاوہ ارسلان افتخار کیس جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے شعیب سڈل کمیشن بنایا, اس کے ٹرمز آف ریفرنس بھی دیے. اچھا, سو یہ بالکل سپریم کورٹ رولز کے اندر باقاعدہ گنجائش ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہے جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹس بہت ساری موجود ہیں پاکستان, اس کے پاس انہیریٹڈ بھی. مگر شاید چیز بتائیے, کیا یہ کوشچن مارک نہیں ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں حکومت بھی جو ہے وہ اپنا بل لے کر آتی ہے, اپوزیشن کا بل جو ہے وہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں جنہوں نے اس چیز پر ایگریمنٹ کرنا تھا وہ اس پر ایگریمنٹ نہیں کر سکے اور عدالت کو وہاں سے انٹرفیئر کرنا پڑا. یہ نہیں, عدالت نے ویسے اپنے آپ کو سو موٹو انٹرفیئرنس نہیں, مطلب عدالت کو نوٹس لینا پڑا. نہیں, نوٹس تو لینا پڑتا ہے جب کورٹ کے پاس جایا جائے تو ان کے لینا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کون آیا ہمارے پاس. عدالت کے پاس تب گیا نا یہاں پہ جب کوششیں ناکام ہوئی. جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا وہ بالکل دیٹ آئی ایگری, میں بڑی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ وہ بلکہ بہت کہتے ہیں جی کہ یہ گورنمنٹ نہیں مان رہی اور یہ کیوں نہیں مان رہی. تو میرا اس میں یہی جو آپ والا فکر بندی ہے جو وہ یہی ہے کہ اس میں 12
ممبران پارلیمنٹ جغادری قسم کے بالکل وہ فیل ہو گئے, نہیں بنا سکے ٹی او آر مطلب. اور میں نے یہ کہا کہ یہ ٹورنامنٹ بنائی رکھا ہے انہوں نے بجائے آہو, اور یہ فیل ہوئے ہیں, میزربلی فیل ہوئے ہیں. بات آپ کی درست ہے کہ بنیادی طور پر یہ پارلیمنٹ چونکہ بہت بڑا ادارہ ہے اور اس کے اراکین جو ہیں, لیکن وہ نہیں بنا سکے. نہیں شاہ صاحب, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کی بات نہیں ایگریمنٹ کی بات نہیں ہے, ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. ٹی او آر تو دونوں نے بنائے تھے, ٹی او آر تو دونوں نے نہیں کر سکے. کس کے لیے؟ بل کے لیے, پیناما بلز کے لیے. لیکن ایک اور بات بھی آپ رکھیں کہ پارلیمنٹ پرسن اسپیسیفک بل پاس نہیں کر سکتی ہے. ہاں وہ نہیں کرتی شاید اگر آپ پرسن اسپیسیفک کریں گے تو وہ کانسٹیٹیوشن کے ٹچ سٹون کے اوپر دوسرے وہاں پہ اینی پرسن کا نام لکھ سکتے ہیں, پبلک آفس ہولڈر کا نام لکھ سکتے ہیں, اینی پرسن کا نام لکھ سکتے ہیں. آپ نے جس طرح میمو گیٹ کے اندر, کیا میمو گیٹ کے اندر پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ نہیں. اچھا, وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. اب یہاں پہ ہوا کیا ہے, یہ جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے اندر ایک معاملہ جو ہے تحریک انصاف کی پیٹیشن کے اندر نیرو ڈاؤن کر دیا گیا. جو تحریک انصاف ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مے فیئر فلیٹس جو ہیں ان کے حوالے سے ہمارے آبجیکشنز ہیں جو کہ پیناما لیکس کے اندر ہیں, نیسکال, نیسکام, اور یہ پیناما جو مے فیئر کے جو فلیٹس ہیں ان کی اونرشپ, ان کے لیے پیسہ کہاں سے گیا, کیسے گیا, آیا وہ لیگل چینل سے گیا, نہیں گیا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا گیا اس حوالے سے اس میں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی کی ایک پٹیشن بھی ہے جس جو کہ آج قابل سماعت قرار دیا. وہ 450 میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ رائے یہ کہ حکومت نے جو اپنے ٹی او آر تھے وہ تو پہلے بھی بھجوائے تھے, جو کہ سپریم کورٹ پہلے ہی یہ کہہ کر رد کر چکا ہے کہ بھئی ٹوتھلیس کمیشن جو ہے وہ بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اب اگر ٹی او آرز بنتے ہیں تو وہ زیادہ عمران خان اور یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کے زیادہ قریب ہوں گے. اس میں تھوڑے میں خرم نواز گنڈا پور صاحب, اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ہونا بھی ایسے 1956 کے اس کے چاہیے, تحت ہونا بھی ایسے چاہیے کیونکہ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنا تو حکومت کا کام ہے. اگر حکومت اور کس لیے بیٹھی ہوئی ہے اگر وہ اپوزیشن کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی؟ اگر ان کو شک ہے کہ حکومت کے افراد, اپوزیشن کے افراد نے کچھ غلط کام کیا ہے تو وہ ان کو پروسیکیوٹ کریں. ٹھیک ہے, مگر آپ کو یہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے زمرے میں آتا ہے, میں اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں. اس آرگومنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو سارا معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا؟ یہاں اگر پارلیمنٹ فیل ہو چکا ہے اور پارلیمنٹ نے پروف کیا ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے 7 months انہوں نے لگائیں, یا تو ان کو وہ 30 days دیتے اور کہتے کہ آپ 30 days کے اندر اس کا ہمیں حل نکال کے بتائیں. But if the parliament has failed and there is a deadlock, تو پھر تو مجبوراً آپ کورٹس کے پاس ریفر کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. میں ظفر علی صاحب, شاہ صاحب اب ذرا دوبارہ اس پہ آتے ہیں کہ اب اس معاملے کا حل کیا ہے. آپ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر شوڈ اسٹیپ اسائیڈ, ایک پاسبلٹی یہ کہ یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے. آپ کو کیا لگتا ہے آگے اسٹیپ کیا ہونا چاہیے حکومت کا؟ دیکھیں جی, اب تو اسٹیپ وہ صدیق صاحب بات, اب تو ایک فریق جو ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی وہ چلی گئی ہے سپریم کورٹ پر. سپریم کورٹ, بلکہ میں نے یہ جب یہ چلے گئے تھے تب یہ ڈیٹ فکس نہیں ہوتی تو میں نے تھرو آپ کے چینل ہی 4-5 چینلز میں میں نے منت کی تھی عمران خان صاحب کی کہ آپ یہ مسئلہ ڈیفر کر دیں. اچھا, اسلام آباد لاک ڈاؤن والا, ہاں لاک ڈاؤن والا, کہ اسلام آباد بھاگا نہیں جا رہا, ادھر ہی ہے اسلام آباد, لوگ بھی ادھر ہی ہیں, آپ بھی ادھر ہی ہیں, نواز شریف صاحب بھی ادھر ہی ہیں, تو آپ رہنے دیں. سپریم کورٹ پہ چونکہ آپ چلے گئے ہیں, سپریم کورٹ نے کاغذیات لے لیا ہے, سپریم کورٹ نے نوٹسز بھیج دیے ہیں, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں. اچھا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو عدالتی فورم ہے مطلب, اور جس کا دنیا میں بڑا مقام ہے, ٹھیک ہے کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں جنرل مشرف ٹائپ یا اس سے پہلے کچھ, لیکن ہماری جوڈیشری جو ہے وہ دنیا کی بڑی بڑی جوڈیشری میں ایک کا نام یہ بھی ہے, یہ کبھی فیصلہ اس قسم کا نہیں کریں گے. پی ایم ایل این کے اپنے اندر کیا رہا ہے, کیا معاملہ عدالت میں جانے پر جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ مطمئن ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے اس حوالے سے گروپ بندی ہے کہ وہاں پر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. سٹاپ کورٹ پہ جانے سے سارا ملک کہتا رہے, فرض کرو یہ 20 کروڑ آدمی کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے, ایک اٹھ کر صدیقی صاحب یا میں چلے جاتے ہیں درخواست دے کے, کوئی روک سکتا ہے؟ سپریم کورٹ باؤنڈ ہے اگر کانسٹیٹیوشن کے طور پر, اور ساری سیاسی جماعتیں مل کر کے بھی جو ہے میرا ایک فنڈامنٹل رائٹ وہ اس کو انفرنج نہیں کر سکتی.
अच्छा, ठीक है, उसको नहीं रोका जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल। मगर मैं पीएमएलएन के हवाले से पूछना चाह रहा था कि पीएमएलएन के अपने अंदर क्या इस हवाले से जो हो रहा PMLN तो है। देखे ना जी, PMLN मैं हमेशा ये कहा करता, दो एंटिटी है हमारे, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाँ। जो कि बहुत बड़ी जमात है, ये अच्छा। ठीक है बड़ी जमातें हैं, बाकी भी मैं उनको लेट डाउन नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जमात है जो एक मैंडेट लेके आई है लोगों का, उस मैंडेट के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये अनफॉर्चुनेटली एक दरमियान में एक ये आ गया है इसका पनामा का, और जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये बड़ी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं है अच्छा, हमारे, और लीडर तो हमारे वो पार्टी कंट्रोवर्शियल नहीं है, No। मगर पार्टी लीडर कंट्रोवर्शियल। पार्टी लीडर भी लोगों के लिए या इमरान खान के लिए कंट्रोवर्शियल होगा, हमारे फिर भी लीडर है, अच्छा, हमारे मतलब लीडर भी हैं, पार्टी वज़ीर के आज़म भी। अंदर इस हवाले से मियां साहब की लीडरशिप के हवाले से कोई कोई भी ग्रुपबंदी नहीं, अभी तो आप चौधरी निसार का जिक्र कर रहे थे, मैं इस वजह से पूछ रहा था, मैं मैंने इसलिए पूछा कि आप चौधरी निसार का जिक्र कर रहे थे कि कौन लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि चौधरी निसार को जो है वो आगे लाया छोटी जाए। मोटी बिक्रिंग हर पार्टी में होती है ना, चौधरी निसार को ना बनाए तो क्या इमरान खान साहब के किसी पार्टी के बंदे को बना दे? कौन, मैं ये जानना चाह रहा हूं, कैसे- कौन ये कहते हैं कि चौधरी निसार को नहीं बनना वो तो चाहिए? पार्टी के अंदर होते हैं ना, कोई दो कहते हैं, दो नहीं कहते, वो मैं वो और बात है। गुजारिश करना चाहूंगा, जी, गणापुर मैं साहब। गुजारिश करना चाहूंगा, जी सर, मैं जी, गुजारिश करना चाहूंगा कि चौधरी निसार साहब भी मॉडल टाउन की FIR में नॉमिनेटेड कातिल हैं। अच्छा, ठीक है, राइट। मैं कयूम सिद्दीकी साहब, योर फाइनल कमेंट। सर, ये मामला अब ये अब इसका कोई मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा? अब मेरा ख्याल है कि अब पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट अच्छा। ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वोकली जजेस ने कहा है कि ये जब कोई भी इदारा इसको हल करने के लिए तैयार नहीं है तो ईदर साइड जहां जी अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला होता है तो उनके हक में हो जाएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसकी फैमिली के हक में होता है तो हो जाएगा। तो हमें जो है अब एक सेनेटी प्रिवेल करनी चाहिए। हम जो जिस किस्म की बातें करेंगे उस तरह अगर हम मजीद इदारों को कंट्रोवर्शियल करेंगे तो फिर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। ठीक। और अगर हमारे इदारे कंट्रोवर्शियल हो गए या उनको कमजोर करने की कोशिश की गई तो फिर अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्शियल तो फिर पॉलिटिशियन ही बनाते हैं ना सर, कंट्रोवर्शियल तो फिर इसको पॉलिटिशियन ही मेरा बनाते ख्याल हैं। नहीं, ठीक इसमें है। सेनेटी प्रिवेल करनी चाहिए। मुल्क की आला बिल्कुल तरीन सही। अदालत के पास ये मामला है, हमें बैठना चाहिए और उसके बाद इंतजार करना चाहिए ये बात। कि क्या फैसला आता है सियासी और फिर जमातों को उसकी चाहिए कि बुनियाद के ऊपर हम आगे सब्र करें, चलें। सब्र अगर करें आपको मेरा याद ख्याल हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जॉर्ज ठीक। बुश और एल्गोर का केस गया था, वहां पे हालांकि एल्गोर का था कि वो जीत सकता था, लेकिन वहां पे की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, स्टेप असाइड हुए ठीक। और आगे राइट। सूरत-ए-हाल जो है वो कयूम चली। सिद्दीकी सो साहब, बहुत शुक्रिया। इदारों को जफर अली शाह मजबूत साहब, करना आपका भी चाहिए। बहुत शुक्रिया। खुरम नवाज गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद है, मुराद सईद, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल मेरा ख्याल है कि अब ये मामला अदालत में है, इसको अदालत में ही हल होना, और ये जो फोरम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस केस का फैसला मेरिट पर होता है, सही तरीके से होता है, तो इससे अदलिया का वकार भी बढ़ेगा और अवाम का जो एतमाद है अदलिया पर उसमें भी इजाफा होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान से को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।